حضرت ابو بکر جو خلیفہ اول ہیں، کانوں میں بات پڑی، تمام صحابہ کو جمع کیا، منبر پر چڑھے اور انہوں نے صاف یہ جملہ کہا، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کے نام پر ایک رسی بھی دیتا تھا، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے، ابو بکر اس سے لڑے گا۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر تم کمی بیشی کرو اور ہم زندہ رہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی ہے۔ اب بہرحال زکوٰۃ فرض بھی ہو گئی، کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، نہیں دینے والوں میں زیادہ سے زیادہ مختصراً آپ کو ذکر کروں میں، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ ابھی شاید میرے ہی پاس یہ سوال آیا تھا چند ایام پہلے، معذرت کے ساتھ ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ سوال میرے پاس باقاعدہ آیا کہ ایسا ہم کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ بہن کو دیجئے، بھائی کو دیجئے، اصل کے رشتوں میں نہیں دے سکتے۔ تفصیلات علماء سے معلوم کر لینا، یہ وقت ان تفصیلات کا نہیں ہے کہ کس کو دی جا سکتی ہے کس کو نہیں، لیکن موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کا کون ہے، اور جس کی بنیاد پر، جس جانب توجہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے یہاں کے معاملات خراب ہیں۔ سب سے اول جو مستحق ہیں، یاد رکھیے، رشتہ دار ہیں۔ سب سے زیادہ مستحق رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ صاف سن لیجیے یہ بات، نہیں انہوں ہماری شادی میں نہیں آئے، یہ کام ہمارا نہیں کیا، ہماری بول چال بند ہے، فلاں ہے، اختلافات الگ۔ رب کعبہ کی قسم، کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تیرا رشتہ دار بھوکا مر رہا تھا، پیسے نہ ہونے پر وہ حرام کے سود کے پیسے لے کر خرچ کر رہا تھا، تو نے زکوٰۃ ادا کر کے اس کا گھر آباد نہیں کیا، سوال ہوگا۔ یہ جو ہم انا، بغض، حسد، ہم بڑے، تکبر کی بنیاد پر پوچھ کر نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ نمبر ایک، رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ دوسرے جو علماء فرماتے ہیں پڑوسی، آج کل پڑوس کا بھی تو پوچھیے مت کیا حال ہے، کہ پڑوس کیا ہے، نہ پوچھو تو یہ اچھا ہے، پڑوس کیا ہے، وہ چل رہا ہے آج کل۔ زیادہ سے زیادہ پڑوس کی ہم خیریت کا پوچھتے ہیں، انتقال ہو جائے، یہ زیادہ سیریس کوئی بیمار ہو جائے تب بس، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، ہمیں اپنے کام میں، تم اپنے کام میں، یہ موجودہ چل رہا ہے باقاعدہ۔ پڑوس کا حق اس کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور اکابر علماء فرما رہے ہیں تاکہ ایک معاشرہ بنے، ترتیب پائے، محبتیں پروان چڑھیں، ایک دوسرے کے دل میں یہ آئے کہ ہمارا یہ خیال رکھنے والے ہیں۔ دو، تیسرا جو سب سے صحیح شعبہ ہے آج کے زمانے میں، دین کے نام پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کو اپنے لیے روزی کمانے یا اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے، تیسری جماعت وہ ہے، اور اس میں سب سے نمایاں موجودہ زمانے میں مدارس ہیں۔ بھئی اگر وہ دنیا کے کام کریں گے تو ہمیں قرآن کی بہترین حافظ کہاں سے ملیں، ہمیں شاندار عالم کہاں سے ملیں، ہمیں دارالقضاء میں بیٹھ کر خلا، طلاق، وراثت، فلاں اور فلاں کا فیصلہ کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ مدارس والے یہی تو کام کرتے ہیں، محنت کے ساتھ 8-10 سال کے پروسیس کے بعد وہ ایک بہترین عالم آپ کو نکال کر دیتے ہیں جو پورے شہر کو سنبھالتا ہے، پورے محلے کو سنبھالتا ہے، پورے محلے کو لے کر کے وہ چلتا ہے۔ تو اکابر فرماتے ہیں کہ دین کے نام پر جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کو زکوٰۃ باقاعدہ دی جا سکتی ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ۔ تحقیق رشتہ دار میں بھی ہوگی، تحقیق پڑوسی میں بھی ہوگی، اور تحقیق یہاں بھی ہوگی، ہر جگہ تحقیق ضروری ہے۔ بہرحال جب زکوٰۃ اب آپ نے ادا کر دی سال میں، یہ تمام باتیں مختصر میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، اب آخری درجہ جو شکایت والا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے
یہ تمام مسائل ہمیں معلوم ہو گئے، مجھے آپ کو ہم میں سے نہ بھی معلوم ہو تو بار بار پوچھ لیں، کوئی منع نہیں کرتا، پوچھنے کا کوئی پیسہ نہیں، فری آف کاسٹ ہے، کبھی بھی جب چاہیں تب پوچھ لیں۔ تو اب جب زکوٰۃ نکالنے کا نمبر آتا ہے، آپ یقین کیجئے ہم سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کے بالکل چند یا آخری رکوع چل رہے ہیں۔ شیطان لا کر سجاتا، ارے اتنا خرچ کر دو گے، اتنا وہاں دے دو گے، رشتہ دار کو مدرسے میں دے دو گے، غریب ہو جاؤ گے، شام میں کیا بنے گا گھر میں؟ عید پر اچھا ڈریس بچے کیسے پہنیں گے؟ یہ شیطان لا کر خیالات ڈالتا ہے، باقاعدہ ذہن کو پٹیاں پڑھاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان بچتا، یہ خرچہ نکالا، وہ نکالا، یہ کیا، وہ کیا، اخیر میں لا کر 10 لاکھ کی جگہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ کا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر 2500 نکال دیتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس ابھی یہ بات آئی کیش رقم یا اتنے کا سونا یا چاندی یا تجارت کی کوئی چیز 10 لاکھ کی ہو یا 20 کی، پوروں کا نکالنا فرض ہے، ضروری ہے، بچ نہیں سکتے میں اور آپ۔ 2.5% کا حساب لگائیں، نکالیں۔ اب دکان والے کہیں گے کہ ہمارے یہاں کتنے کمال ہمیں نہیں پتا، اس کا بھی علماء نے آسان حل نکال دیا۔ آپ پن ٹو پن لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بڑا وقت جائے گا، اندازہ تو ایک دکان کا جو 10 سال سے چلا رہا ہے لگا تو سکتا ہے کتنے کا مال میری دکان میں ہوگا، اتنا تو بہت آسان۔ راشن کی دکان والا، پارٹس کی دکان، جس طرح کی دکان میں اور آپ چلاتے ہیں، جو بزنس چلاتے ہیں، کون اندازہ نہیں لگا سکتا؟ خود نہ لگا سکیں اس کے ماہر کو بلا لیں، وہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دے کتنے کا مال آپ کی دکان میں موجود ہے، 10 منٹ کے آپ کو کیلکولیشن کر کے دے دے گا کتنے کا مال موجود ہے، اس کا حساب لگا لیں، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے اس کا اتنا نکال دیں۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد بھی کوئی اگر نہ نکالے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے صاف اور بالکل ایک وعید اور دھمکی کے انداز میں اگر ذکر کیا ہے وہ ہے سورہ توبہ 10واں پارہ 10واں یا 11واں رکوع ہے۔ صاف فرمایا یوم یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ یہ سونا اور چاندی، اور یہاں قرآن ہر چیز کا نام نہیں لیتا، اشاروں میں بات کرتا ہے، سونا چاندی ہو یا کیش ہو یا سائٹس لے کر ڈال رکھے ہیں، پلاٹس ہیں، بس لے کر بیٹھ گئے ہیں، جمع کر کے رکھیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اور بہت کم ایسا ہوا ہے، قرآن کے ماہرین سے پوچھئے کہ اللہ یوں کہہ دیتے ہیں دردناک عذاب، ہڈیوں کو پگھلانے والا عذاب، بڑا عذاب، خطرناک عذاب۔ بہت کم جگہیں قرآن میں ایسی ہے کہ جہاں اس عذاب کی تفصیل قرآن نے بیان کی۔ یہ جگہ وہی ہے جہاں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کو سنا دو، ہم عذاب بھی دیں گے تو کیسا کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو مال میں نے جمع کر لیا ہے، زمین کے پلاٹس لے کر رکھے ہیں، کرایہ آ رہا ہے لاکھوں میں، بینک اکاؤنٹ فل پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جمع کر کے آگ میں جلائیں گے، تپائیں گے۔ جب وہ جلتا رہے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، یہ پہلے یہ کباب کی طرح سینکا جائے گا، یہ یہاں مہر لگے گی، وَجُنُوبُهُمْ پہلو، وَظُهُورُهُمْ پیچھ، کوئی چیز نہیں بچنے والی۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ انسان کہے گا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بولے کوئی عجیب چیز نہیں ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے جس پر تم سانپ بن کر بیٹھے تھے،
خرچ کرنے تیار نہیں تھے. اسی کی تشریح کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا من اتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ مال دے فلم یؤدی زکاتہ, وہ زکات ادا نہ کرے تو سنو اس کا مال کس حالت میں اس کے سامنے کل قیامت کے دن آئے گا. مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان, اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا. اور یاد رکھیے دنیا میں سانپ کے ماہرین سے پوچھئے گا, جس سانپ میں زیادہ زہر ہو اس کے سر پر بال نہیں ہوتے. جو زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کے سر پر بال نہیں ہوتے. کتنا زہریلا ہوگا گنجا سانپ, 2 نقطے یہاں ہوں گے زبیبتان. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یاخذ بالہزمتی یعنی شدقی, ان جبڑوں کو پکڑے گا. ان کو بھائی انہی کو تو کھانے کے لیے مال کو ہم جمع کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں, اچھی مرغی کھاؤں گا, اچھے بکرے کا سالن پکواؤں گا, فلاں اور فلاں اچھے کپڑے پہنوں گا, انہی کو پکڑے گا, انہی کو. ثم یاخذ بالہزمتی یعنی شدقی, پکڑے گا. اور پھر انسان کے ذہن میں وہی سوال آئے گا جو قرآن نے بھی جواب دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ تو وہ خود سانپ یہ کہے گا گھبراؤ نہیں, ہم آپ ہی کے, انا مالک, میں تمہارا وہی بینک اکاؤنٹ ہوں. غریب رشتہ دار آیا تھا, مدرسے کے سفیر نے اعلان کیا تھا, پڑوسی بھوکا مر رہا تھا, تمہارے اکاؤنٹ سے میں نہیں نکلا, اللہ نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے. انا مالک انا کنزک, میں تمہارا خزانہ ہوں, میں تمہارا مال ہوں. اور پھر اللہ کے نبی نے آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنجوسی کر لیں اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے, جمع کر کے رکھتے رہیں, بس یہ اولاد کے کام آئے گا, فلاں کے کام آئے گا. بل هو شر لهم, یہ برا ہے ان کے لیے, بدترین ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, ہم جو یہ جمع کر رہے ہیں, جو یہ کنجوسی کر رہے ہیں, اس پورے کو لپیٹیں گے ان کے گلے میں کل قیامت کے دن. آخری بات کہہ کر بات ختم کرو, وقت ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ایک وقت تک ہمارے ذہن میں بھی آتا تھا کہ آخر قیامت کے دن جو مال کے جمع کرنے والے کو عذاب ملے گا وہ سانپ کی شکل میں ملے گا. اکثر احادیث میں یہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوتا؟ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن انسانی نفسیات سے بڑا قریب تر ہو کر بات کرتا ہے. وہ بات لا کر قرآن پیش کرتا ہے جو انسان کو جلدی سمجھ میں آئے. کیسے؟ دنیا میں اگر 4 بھائی ہوں, ایک سب کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟ پورے مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہے. وہی مثال اللہ نے انسانوں کو پیش کر دی. تم جیسا سانپ بن کر بیٹھو گے, ہم وہی سانپ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لے کر آئیں گے. تو یاد رکھیے کہ اس کے نقصانات آخرت میں کتنے ہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں, اما جان عائشہ فرماتی ہیں اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال میں مل جاتا ہے تو اس کا پورا مال برباد ہو جاتا ہے. برباد کیسا؟ بیماری ایسی لگ گئی کہ انجیکشن ہی 5 لاکھ کا ہے, بچے کا آپریشن ہی 10 لاکھ کا ہے, خرچے اتنے آ گئے کہ بیٹی کا نکاح کہیں اور کیا تھا, اتنے ٹینشنز بڑھے کہ اللہ نہ کرے بچی کے اخراجات خود اٹھائے, سارا پیسہ ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر الآية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ مبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. کیسے اتنی تیزی کے ساتھ 12 ایام رمضان کے گزر چکے ہیں، اور ہم نے ان 12 دنوں میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر حساب کریں تو شاید ہی ہم نے جو اس کا حق تھا وہ ادا کیا ہو. 24 گھنٹے کی زندگی کا اندازہ لگائیں تو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گھنٹے ہی ہم رمضان کے حق کی ادائیگی کے لیے نکال پاتے ہیں، اور وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن ایک لمحے اور ایک منٹ کی طرح گزر جائے گا۔ کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ احساس تو ہمیں اور آپ کو اب ہونے ہی لگا ہے۔ دن کیسے نکلتا ہے، کیسے ختم ہو جاتا ہے، رات کیسے آتی ہے چلی جاتی ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان آدھے کے قریب گزر چکا ہے، آج 13واں دن ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں جہاں ہم لوگ بہت سی عبادات کرتے ہیں، وہاں ایک چیز جو گرچہ رمضان کے لیے تو نہیں بنی، مگر چونکہ اب عام مسلمانوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی تقریباً مسلمان کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فرض کا بدلہ 70 کی طرح ہے، تو اس بنیاد پر اکثر ہماری جو تعداد ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اسی ماہ مبارک میں کرتی ہے۔ آج اسی پر تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ اسلام میں درجہ کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ کس پر فرض ہے؟ کب فرض ہوگی؟ کس کو موجودہ زمانے میں دینا سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اور جو لوگ نہیں دیتے ان کے بارے میں اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کے ارشادات کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات عرض ہے کہ زکوٰۃ بالکل اس کا درجہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسلام میں نماز کا درجہ ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں 70 کے قریب مقامات، جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، دونوں کو بالکل ساتھ میں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، آتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ، ہر جگہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ یہ شریعت محمدیہ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے، بس شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ اس زمانے میں شکل کچھ اور تھی، جو اللہ تبارک و تعالی قربانی اور زکوٰۃ لیتے تھے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو پہاڑ پر آگ رکھنے کے لیے کہا گیا، جس کی آگ کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا وہ قبول ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ ہی تھی اس زمانے کی۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے الفاظ سورہ مریم میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی والدہ اپنی اماں جان کی طہارت پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آپ پڑھیں گے تو ان کی ایک صفت قرآن نے بیان کی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
کہ وہ زکوٰۃ اور نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے۔ ہر شریعت میں رہی ہے، بس شکلیں بدلتی رہی ہیں، الگ الگ شکلوں کے ساتھ یہ آئی ہے۔ شریعت محمدیہ میں بھی اس کو فرض کیا گیا، اور بڑی آسان شکل کے ساتھ۔ اس سے زیادہ آسان شاید ہی کسی کو دنیا میں زکوٰۃ ملی ہو جو مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ اور زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح گھر بنانے والا انجینئر کے مشورے سے 4 پلرز پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے، اگر اس میں سے ایک بھی نہ ہو تو عمارت کا کیا حال ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے۔ 5 ارکان میں سے اگر کوئی بھی ایک کو ادا نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود، تو گویا کہ اس کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مال دیتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ کسی کو مالدار بناتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ہی لاکھوں میں نکالتا ہے، کسی کو اتنا کم دیتے ہیں کہ وہ ایک وقت کھا کر 2 وقت کا فاقہ کرتا ہے۔ یہ تو رب العالمین کا نظام ہے، اس پر کسی کی قدرت نہیں ہے۔ انسان کو جتنی روزی جب ملنا ہے، جس شکل میں ملنا ہے، اس کی موت سے پہلے مل کر رہے گی۔ میرے منہ کا نوالا آپ نہیں چھین سکتے، آپ کے منہ کا نوالا میں نہیں چھین سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ انسان کی روزی اس تک پہنچ کر رہے گی چاہے ذلیل ہو کر پہنچے اس کے مرنے سے پہلے۔ جتنا اس کا مقدر رب العالمین نے لکھ دیا ہے، ناممکن ہے کہ اس کی روزی یا اس کے مقدر کا حصہ کوئی اور لے لے، اس کو مل کر رہے گا۔ بہرحال زکوٰۃ ملتی ہے، یہ مال ملتا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے بڑی آسان صورت میں، موجودہ زمانے میں، اور یہ باتیں میں بڑی آسانی کے آسان الفاظ میں آپ سے ذکر کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھنا بہت چاہتے ہیں، بعض مرتبہ پوچھنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا۔ نمبر 1 بات تو یاد رکھیے، میں نے عرض کیا بعض مالدار بعض غریب۔ اب مالداروں میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت ہمیں معلوم ہو گئی کہ کتنی اہم ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، اور شریعت محمدیہ میں جس کے پاس موجودہ زمانے میں بغیر تفصیل میں جائے ہوئے آسان الفاظ میں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں اگر آپ زکوٰۃ کے مسئلے کو آسانی سے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کسی بھی سچویشن میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش رقم اپنے پاس ہو، کسی کو قرض دیا ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو، نمبر 4 ہر وہ چیز جو بغرض تجارت کی نیت سے لے کر رکھی ہو، اس چیز میں بزنس کا ارادہ ہو۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ بہت آسان ہے، 4 چیزیں ہیں بس یہ۔ اب یہ سوال یہ آتا ہے کتنی ہونی چاہیے؟ 4 چیزیں کتنی ہوں؟ تو آج کے زمانے میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک یا 4 کا تھوڑا تھوڑا مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے 52.5 تولہ چاندی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ 1 تولہ پرانے زمانے کا الگ تھا اور نئے زمانے کا 1 تولہ الگ ہے، وہ بھی میں آپ کو صاف کر دوں۔ پرانے زمانے میں 1 تولہ آج کے زمانے کے 12 گرام اور کچھ ملی گرام کا ہوتا تھا،
لیکن آج کے زمانے میں جو تولہ کہا جاتا ہے ایک تولہ، وہ صرف نیٹ 10 گرام کا ہوتا ہے، بس نہ زیادہ نہ کم۔ اب 52.5 تولہ چاندی کو آپ اپنے اعتبار سے کنورٹ کریں گرام میں، اس گرام کی قیمت میں آج کا جو بازار کا ریٹ ہے یا اس دن کا جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اور آپ کے پاس چاہے صرف تنہا چاندی ہو یا تنہا کیش رقم ہو یا تنہا سونا ہو یا تنہا کوئی تجارت کی چیز ہو، تجارت کی چیزوں میں کوئی تجارت کی نیت سے سائٹ لے لی، کوئی کار لے لی، کوئی آپ نے گاڑی لے لی، کوئی مال خرید کر ڈال دیا، دکان کا سامان بھی اس میں داخل ہے، ہر وہ چیز جس میں تجارت کوئی انسان کرنا چاہتا ہے تنہا ہو جائے، یا اگر کسی کے پاس سونا بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ سکے، نہ خود چاندی اتنی ہے، نہ کیش اتنا ہے، نہ تجارت کی جو چیز لی ہے اس کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی، تو اگر تھوڑی تھوڑی 2 یا 3 یا 4 چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان۔ نمبر 1 بات تو یہ، اس کے باوجود بھی اگر میں آپ کو صحیح سے نہ سمجھا سکا ہوں تو علماء اور ائمہ ہر مسجد میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ایک کمی کیا ہوتی ہے، بات اخیر میں آنی تھی مگر آپ سے ابھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے، مولوی صاحب میرے پاس 2 لاکھ ہیں، کتنی زکوٰۃ ہوتی؟ 2 لاکھ نہیں رہتے، وہ 10 لاکھ رہتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے، مت بتائیے، ایک رقم فرض کر کے سپوز کر کے لائیے کہ مولوی صاحب میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، آپ اتنا بتا دیں کہ اگر 1 لاکھ پر اتنی زکوٰۃ کتنی ہوگی، جب جواب مل گیا پورے مال کا اتنا نکال لیں۔ اور کتنی ہوتی ہے زکوٰۃ؟ 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں کتنے؟ 2.5 روپے۔ 1 لاکھ میں کتنے؟ 2,500۔ کیا رقم ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ، بات کڑوی ہے مگر یہ جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ آپ سے ادباً عرض کر رہا ہوں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سود خور کے پاس سے 1 لاکھ اٹھا کر ریٹرن میں 10% کے ساتھ واپس کر دیں گے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، مسلمان بیمار ہے ہاسپٹل میں، مدد کے لیے آئے، نکاح کا مسئلہ ہے، مدد کے لیے آئے، چلو مان لیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عادت ہی مانگنا ہے، مگر پھر بھی اتنی تعداد تو نہیں ہونی چاہیے تھی اگر مسلمان زکوٰۃ کو صحیح سے ادا کرتا۔ مسئلہ یہی تو ہے، ہمیں جو نظام اللہ کی جانب سے ملا، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا نظام ہے ہی نہیں۔ ایک ایسا نظام اللہ نے دیا تھا، اور اس لیے دیا تھا تاکہ سب برابر رہیں، غریب کی بھی عید اچھی ہو، امیر کی بھی عید اچھی ہو، اس کے گھر میں بھی اچھے پکوان بنے، یہ بھی اچھا کھائے۔ اب ہمارا مسئلہ یہی ہے، زکوٰۃ ہم یہ نہیں کہنے نہیں نکالتے ہیں مگر پورے مال کی نہیں، یہی غلط ہے۔ اب زکوٰۃ معلوم ہو گیا کس پر واجب ہے۔ اب ایک چیز اور یاد رکھیں جو بڑی اہم ہے زکوٰۃ میں، نمبر 1 نصاب تک پہنچنا، جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ دوسری چیز، کیش رقم یا کوئی بھی چیز جو زکوٰۃ جس پر فرض ہو رہی ہے اس پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ بیچ میں چاہے آپ کتنے غریب ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس کروڑوں آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر 1 رمضان کے دن 12 دن پہلے جو گزرا، میں اپنے اوپر اپنی مثال دوں، اس سے پہلے سال میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے، بیچ میں وہ 10 لاکھ ہوئے یا 0 ہو گئے، 1 کروڑ ہوئے یا بیچ میں 0 ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔
ہاں اس سال کا جو رمضان آیا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یکم رمضان کے دن میرے پاس کتنے پیسے موجود تھے۔ اگر وہ اتنے تھے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، اب آگے چاہے کروڑوں میں ہو تمام کی ادا کرنی ہوگی۔ اب کوئی یہ کہنے لگے مولوی صاحب میرے پاس 28 شعبان کو یعنی سال پورا ہونے سے 2 دن پہلے 1 لاکھ تھے، اب 5 لاکھ ابھی آئے ہیں، ان کی کیوں دوں؟ نہیں دینی ہوگی، کیونکہ نصاب پورا ہو رہا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے اوپر اربوں میں ہو خربوں میں ہو دینا پڑے گا، اور دینا اس لیے پڑے گا، اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی کا واقعات بے پناہ کے ہیں۔ اللہ کے نبی کا وصال ہوا، چلے گئے آپ، کچھ قبیلے ایمان لے کر آئے تھے نئے، زکوٰۃ سب کو ادا کرنا پڑتی تھی۔ اب انہوں نے کیا سوچا، محمد تو چلے گئے، اب کون پوچھے گا ہم سے زکوٰۃ؟ کھل کر کہہ دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر جو خلیفہ اول ہیں کانوں میں بات پڑی، تمام صحابہ کو جمع کیا، منبر پر چڑھے اور انہوں نے صاف یہ جملہ کہا، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کے نام پر 1 رسی بھی دیتا تھا، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے ابوبکر اس سے لڑے گا۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر تم کمی بیشی کرو اور ہم زندہ رہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی ہے۔ اب بہرحال زکوٰۃ فرض بھی ہو گئی، کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، نہیں دینے والوں میں زیادہ سے زیادہ مختصراً آپ کو ذکر کروں میں، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ ابھی شاید میرے ہی پاس یہ سوال آیا تھا چند ایام پہلے، معذرت کے ساتھ ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ سوال میرے پاس باقاعدہ آیا کہ ایسا ہم کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے، بہن کو دیجئے، بھائی کو دیجئے، اصل کے رشتوں میں نہیں دے سکتے۔ تفصیلات علماء سے معلوم کر لینا، یہ وقت ان تفصیلات کا نہیں ہے کہ کس کو دی جا سکتی ہے کس کو نہیں، لیکن موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کا کون ہے، اور جس کی بنیاد پر، جس جانب توجہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے یہاں کے معاملات خراب ہیں۔ سب سے اول جو مستحق ہیں یاد رکھیے رشتہ دار ہیں، سب سے زیادہ مستحق رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ صاف سن لیجیے یہ بات، نہیں انہوں ہماری شادی میں نہیں آئے، یہ کام ہمارا نہیں کیا، ہماری بول چال بند ہے، فلاں ہے، اختلافات الگ۔ رب کعبہ کی قسم کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تیرا رشتہ دار بھوکا مر رہا تھا، پیسے نہ ہونے پر وہ حرام کے سود کے پیسے لے کر خرچ کر رہا تھا، تو نے زکوٰۃ ادا کر کے اس کا گھر آباد نہیں کیا، سوال ہوگا۔ یہ جو ہم انا، بغض، حسد، ہم بڑے، تکبر کی بنیاد پر پوچھ کر نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ نمبر 1 رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ دوسرے جو علماء فرماتے ہیں پڑوسی، آج کل پڑوس کا بھی تو پوچھیے مت کیا حال ہے، کہ پڑوس کیا ہے نہ پوچھو تو یہ اچھا ہے، پڑوس کیا ہے وہ چل رہا ہے آج کل۔ زیادہ سے زیادہ پڑوس کی ہم خیریت کا پوچھتے ہیں، انتقال ہو جائے، یہ زیادہ سیریس کوئی بیمار ہو جائے تب بس، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، ہمیں اپنے کام میں تم اپنے کام میں، یہ موجودہ چل رہا ہے باقاعدہ۔ پڑوس کا حق اس کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور اکابر علماء فرما رہے ہیں تاکہ ایک معاشرہ بنے، ترتیب پائے، محبتیں پروان چڑھیں، ایک دوسرے کے دل میں یہ آئے کہ ہمارا یہ خیال رکھنے والے ہیں۔ 2 تیسرا جو سب سے صحیح شعبہ ہے آج کے زمانے میں، دین کے نام پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کو اپنے لیے روزی کمانے یا اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے، تیسری جماعت وہ ہے، اور اس میں سب سے نمایاں موجودہ زمانے میں مدارس ہیں۔ بھئی اگر وہ دنیا کے کام کریں گے تو ہمیں قرآن کی بہترین حافظ کہاں سے ملیں، ہمیں شاندار عالم کہاں سے ملیں، ہمیں دارالقضاء میں بیٹھ کر خلا، طلاق، وراثت، فلاں اور فلاں کا فیصلہ کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟
مدارس والے یہی تو کام کرتے ہیں، محنت کے ساتھ 8-10 سال کے پروسیس کے بعد وہ ایک بہترین عالم آپ کو نکال کر دیتے ہیں جو پورے شہر کو سنبھالتا ہے، پورے محلے کو سنبھالتا ہے، پورے محلے کو لے کر کے وہ چلتا ہے۔ تو اکابر فرماتے ہیں کہ دین کے نام پر جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کو زکوٰۃ باقاعدہ دی جا سکتی ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ۔ تحقیق رشتہ دار میں بھی ہوگی، تحقیق پڑوسی میں بھی ہوگی، اور تحقیق یہاں بھی ہوگی، ہر جگہ تحقیق ضروری ہے۔ بہرحال جب زکوٰۃ اب آپ نے ادا کر دی سال میں، یہ تمام باتیں مختصر میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، اب آخری درجہ جو شکایت والا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے، یہ تمام مسائل ہمیں معلوم ہو گئے، مجھے آپ کو ہم میں سے نہ بھی معلوم ہو تو بار بار پوچھ لیں، کوئی منع نہیں کرتا، پوچھنے کا کوئی پیسہ نہیں، فری آف کاسٹ ہے، کبھی بھی جب چاہیں تب پوچھ لیں۔ تو اب جب زکوٰۃ نکالنے کا نمبر آتا ہے، آپ یقین کیجئے ہم سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن مجید کا 3 پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کے بالکل چند یا آخری رکوع چل رہے ہیں۔ شیطان لا کر سجاتا، ارے اتنا خرچ کر دو گے، اتنا وہاں دے دو گے، رشتہ دار کو مدرسے میں دے دو گے، غریب ہو جاؤ گے، شام میں کیا بنے گا گھر میں، عید پر اچھا ڈریس بچے کیسے پہنیں گے، یہ شیطان لا کر خیالات ڈالتا ہے، باقاعدہ ذہن کو پٹیاں پڑھاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان بچتا، یہ خرچہ نکالا، وہ نکالا، یہ کیا، وہ کیا، اخیر میں لا کر 10 لاکھ کی جگہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ کا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر 2500 نکال دیتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس ابھی یہ بات آئی، کیش رقم یا اتنے کا سونا یا چاندی یا تجارت کی کوئی چیز 10 لاکھ کی ہو یا 20 کی، پوروں کا نکالنا فرض ہے، ضروری ہے، بچ نہیں سکتے میں اور آپ۔ 2.5% کا حساب لگائیں، نکالیں۔ اب دکان والے کہیں گے کہ ہمارے یہاں کتنے کمال ہمیں نہیں پتا، اس کا بھی علماء نے آسان حل نکال دیا۔ آپ پن ٹو پن لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بڑا وقت جائے گا، اندازہ تو ایک دکان کا جو 10 سال سے چلا رہا ہے لگا تو سکتا ہے کتنے کا مال میری دکان میں ہوگا، اتنا تو بہت آسان۔ راشن کی دکان والا، پارٹس کی دکان، جس طرح کی دکان میں اور آپ چلاتے ہیں، جو بزنس چلاتے ہیں، کون اندازہ نہیں لگا سکتا؟ خود نہ لگا سکیں اس کے ماہر کو بلا لیں، وہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دے کتنے کا مال آپ کی دکان میں موجود ہے، 10 منٹ کے آپ کو کیلکولیشن کر کے دے دے گا کتنے کا مال موجود ہے، اس کا حساب لگا لیں، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اس کا اتنا نکال دیں۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد بھی کوئی اگر نہ نکالے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے صاف اور بالکل ایک وعید اور دھمکی کے انداز میں اگر ذکر کیا ہے وہ ہے سورہ توبہ 10واں پارہ 10واں یا 11واں رکوع ہے۔ صاف فرمایا یوم یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ یہ سونا اور چاندی، اور یہاں قرآن ہر چیز کا نام نہیں لیتا، اشاروں میں بات کرتا ہے، سونا چاندی ہو یا کیش ہو یا سائٹس لے کر ڈال رکھے ہیں، پلاٹس ہیں، بس لے کر بیٹھ گئے ہیں، جمع کر کے رکھیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اور بہت کم ایسا ہوا ہے، قرآن کے ماہرین سے پوچھئے کہ اللہ یوں کہہ دیتے ہیں دردناک عذاب، ہڈیوں کو پگھلانے والا عذاب، بڑا عذاب، خطرناک عذاب۔ بہت کم جگہیں قرآن میں ایسی ہے کہ جہاں اس عذاب کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہو۔ یہ جگہ وہی ہے جہاں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کو سنا دو، ہم عذاب بھی دیں گے تو کیسا کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
یہ جو مال میں نے جمع کر لیا ہے، زمین کے پلاٹس لے کر رکھے ہیں، کرایہ آ رہا ہے لاکھوں میں، بینک اکاؤنٹ فل پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جمع کر کے آگ میں جلائیں گے، تپائیں گے۔ جب وہ جلتا رہے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، یہ پہلے یہ کباب کی طرح سینکا جائے گا، یہ یہاں مہر لگے گی، وَجُنُوبُهُمْ پہلو، وَظُهُورُهُمْ پیچھ، کوئی چیز نہیں بچنے والی۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ انسان کہے گا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بولے کوئی عجیب چیز نہیں ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے جس پر تم سانپ بن کر بیٹھے تھے، خرچ کرنے تیار نہیں تھے۔ اسی کی تشریح کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا، من اتاه اللہ مالا، جس کو اللہ مال دے فلم یؤدی زکاتہ، وہ زکات ادا نہ کرے، تو سنو اس کا مال کس حالت میں اس کے سامنے کل قیامت کے دن آئے گا، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور یاد رکھیے دنیا میں سانپ کے ماہرین سے پوچھئے گا، جس سانپ میں زیادہ زہر ہو اس کے سر پر بال نہیں ہوتے، جو زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کے سر پر بال نہیں ہوتے۔ کتنا زہریلا ہوگا، گنجا سانپ، 2 نقطے یہاں ہوں گے، زبیبتان۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یاخذ بالہزمتی یعنی شدقی، ان جبڑوں کو پکڑے گا، ان کو، بھئی انہی کو تو کھانے کے لیے مال کو ہم جمع کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، اچھی مرغی کھاؤں گا، اچھے بکرے کا سالن پکواؤں گا، فلاں اور فلاں اچھے کپڑے پہنوں گا، انہی کو پکڑے گا، انہی کو۔ ثم یاخذ بالہزمتی یعنی شدقی، پکڑے گا۔ اور پھر انسان کے ذہن میں وہی سوال آئے گا جو قرآن نے بھی جواب دیا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خود سانپ یہ کہے گا گھبراؤ نہیں، ہم آپ ہی کے ہیں، انا مالک، میں تمہارا وہی بینک اکاؤنٹ ہوں۔ غریب رشتہ دار آیا تھا، مدرسے کے سفیر نے اعلان کیا تھا، پڑوسی بھوکا مر رہا تھا، تمہارے اکاؤنٹ سے میں نہیں نکلا، اللہ نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ انا مالک انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنجوسی کر لیں اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے، جمع کر کے رکھتے رہیں، بس یہ اولاد کے کام آئے گا، فلاں کے کام آئے گا، بل هو شر لهم، یہ برا ہے ان کے لیے، بدترین ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ہم جو یہ جمع کر رہے ہیں، جو یہ کنجوسی کر رہے ہیں، اس پورے کو لپیٹیں گے ان کے گلے میں کل قیامت کے دن۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، وقت ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ایک وقت تک ہمارے ذہن میں بھی آتا تھا کہ آخر قیامت کے دن جو مال کے جمع کرنے والے کو عذاب ملے گا وہ سانپ کی شکل میں ملے گا۔ اکثر احادیث میں یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن انسانی نفسیات سے بڑا قریب تر ہو کر بات کرتا ہے، وہ بات لا کر قرآن پیش کرتا ہے جو انسان کو جلدی سمجھ میں آئے۔ کیسے؟ دنیا میں اگر 4 بھائی ہوں، ایک سب کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟ پورے مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ وہی مثال اللہ نے انسانوں کو پیش کر دی، تم جیسا سانپ بن کر بیٹھو گے، ہم وہی سانپ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے نقصانات آخرت میں کتنے ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اما جان عائشہ فرماتی ہیں اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال میں مل جاتا ہے تو اس کا پورا مال برباد ہو جاتا ہے۔ برباد کیسا؟ بیماری ایسی لگ گئی کہ انجیکشن ہی 5 لاکھ کا ہے، بچے کا آپریشن ہی 10 لاکھ کا ہے، خرچے اتنے آ گئے کہ بیٹی کا نکاح کہیں اور کیا تھا، اتنے ٹینشنز بڑھے کہ اللہ نہ کرے بچی کے اخراجات خود اٹھائے، سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ خیر،
دعا فرمائیں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا بنا دے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔